أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور بڑا احسان ہے ہمیں اوپر کہ اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے. جس ایمان کی ہم پیروکار ہیں، اس ایمان کے لیے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشقتیں برداشت کی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے یوں فرمایا کہ اس ایمان کے راستے پر جتنا میں ستایا گیا، اگر تمام انبیاء کے ستانے کو اکٹھا کر لیا جائے تو جو مشقتیں مجھے جھیلنی پڑی ہیں، میری مشقتیں ان سب پر بھاری پڑ جائیں گی. اس ایمان کے تحفظ کے لیے اور ایمان کے بقا کے لیے حضور اور حضور کے صحابہ نے یہ وراثت ہم تک پہنچائی ہے. اب اس وراثت کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم نے اس ایمان کو کس درجے میں رکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون هواه تبعا لما جئت به. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان کر دیا کہ تم مسلمان اور مومن نہیں جب تک تمہاری مرضیات اور تمہاری خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے تو مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں. آج ہمارا کیا مزاج ہے؟ آج ہم دین کو اپنی مرضی کے تابع کرنے پر تلے ہوئے ہیں. دین میری مرضی کے مطابق چلے گا، قرآن کے احکامات میری مرضی کے مطابق چلیں گے. یہ مزاج بن گیا ہمارا. اور انہوں نے فرمایا وہ مومن ہو نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے. اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ تم اس وقت تک مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک میری محبت تمہارے نزدیک تمہارے والدین تمہاری اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اس لیے یہ دین مرضیات کے چلنے کے مطابق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے ایک ایک قدم کے اوپر رہنمائی کی ہے. اللہ کے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. اللہ تمہیں انصاف کی بات اور انصاف کے لیے تمہیں اللہ جو ہے پکار کے کہہ رہا ہے اے مسلمان اور انصاف کا دامن مت چھوڑنا. سچی بات کہنا ایمانداری کی. اور یہاں تک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اے ایمان والو، اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا فرمایا اے ایمان والو انصاف کی دامن کو مت چھوڑنا کبھی. چاہے تمہاری انصاف کی کہی ہوئی بات تمہارے ماں باپ کے خلاف جائے، تمہارے رشتے داروں کے خلاف جائے، کسی مالدار کے خلاف جائے، کسی طاقتور کے خلاف جائے،
انصاف کے دامن کو مت چھوڑنا، یہ بتایا قرآن کے اللہ نے. اور ایک قرآن کی آیت میں فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اے مسلمانوں، اگر انصاف کی بات کہنے کا موقع ہے تو جگہ پر آ جائے کہ ایک کافر مشرک کے مقابلے میں تمہیں انصاف کی بات کہنی ہے تو اس سے یہ سمجھ کر کہ یہ سامنے والا میرے مذہب کا نہیں ہے، یہ سامنے والا مسلمان نہیں ہے، تو انصاف کے دامن کو مت چھوڑ دینا، چاہے تمہاری انصاف کی بات کسی ماننے کے خلاف جائے. قرآن پہ یہاں تک رہنمائی کرنا. اس لیے آج ضرورت ہے مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو جس دین کے ہم پیروکار بنے ہوئے ہیں اور جس دین کا نام لے لے کر ہم زندہ کہلاتے ہیں، ہم صحیح معنی میں اس دین کو پیروکار بنے. آج حکومت کی ساری کوشش ہے ان مسلمانوں کو دین سے ہٹانے میں لگ رہی ہے. بقرعید کا موقع آتا ہے تو قربانی کے مسئلے میں اخبارات میں مختلف لوگوں کی باتیں کھپڑی لگتی ہے قربانی کے خلاف. ارے بھائی ہزاروں سال سے قربانی اس ملک میں ہوتی چلی آ رہی ہے، پورے سال کبھی قربانی کی بات یاد نہیں آتی. جہاں قربانی کا وقت آیا اور قربانی کے خلاف جو ہے فالتو کی باتیں لوگ کرنے لگتے ہیں، اور یہ سب حکومت کی مشینری کے لوگ ہیں. آپ سوچیں نا بھائی، ارے حکومت کی سرپرستی میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو دنیا بھر میں، لیکن سرکار نے دی، پیسہ سرکار کے پاس آتا ہے، تو سرکار جتنے یہاں پہ چل رہے ہیں بھائی، جتنے مسئلے چل رہے ہیں ان کو کیوں نہیں کنٹرول کرتی؟ ابھی رہ گئے. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ قربانی ہر سال جو آپ سے چڑھائی جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی. قربانی اپنی جان کی دی، قربانی اپنی عزت کی دی، قربانی اپنی اولاد کی دی، قربانی اپنی بیوی کی دی. یہ ساری قربانیاں اللہ کے نزدیک اتنی پسند آئی کہ ایک ایمان والے کے ذمہ کر دیا. اگر حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، جب تک ابراہیم کے عمل کی نقل نہیں کرنے کا، نہ تیرا حج مکمل ہوگا نہ تیرا عمرہ مکمل ہوگا. اور خالی ابراہیم کی نہیں، ابراہیم کی اولاد، ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے میدان پہ دوڑی تو صاحب ان کے توڑنے پر خدا نے فیصلہ دے دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت لیعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. کوئی بھی عمرہ کرنے والا حج کرنے والا جائے گا تو جب تک صفا مروہ کی سعی نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا عمرہ بھی مکمل نہیں، حج بھی مکمل نہیں. حضرت کے عمل کی نقل کرا دے اور قیامت تک کے آنے والی عورتوں کو تو سب نے بری کر دیا، ان کے ذمہ نہیں نقل کرنا حاجرہ کی، لیکن ہر مرد کے ذمہ ہے کہ حاجرہ کی نقل کرو. حاجرہ نے جیسے دوڑ لگائی تھی تم بھی دوڑ لگاؤ. اسماعیل کی بدولت اللہ نے زمزم کی نعمت دی. حضرت اسماعیل علیہ السلام جب وہاں پڑے ہیں اور حاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی دوڑ لگا رہے ہیں، پیاس کے لیے بےتاب ہے اسماعیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماعیل کی ایڑی رگڑنے کی بدولت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جہاں اسماعیل ایڑی رگڑ رہا ہے اپنا پر مارو
اور وہاں سے چشمہ جاری کر دو. اسماعیل کی بدولت زمزم ملا. یہ زمزم عبرانی زبان کا لفظ ہے. جب حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے اور پرندے اڑ رہے ہیں پانی پینے کے لیے تو واپس آئی اور آنے کے بعد میں پانی سے کہا زم 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 ٹھہر جا ٹھہر جا. یہ عبرانی زبان کا لفظ لہٰذا زمزم ملا تو ان کی بدولت ملا ہے. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی قربانی فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام. 100 سال کی عمر ہو رہی ہے بوڑھے باپ کی, اس پر تو حکم ہو رہا ہے اے ابراہیم جاؤ اپنے جوان بچے کی قربانی پیش کر دو ہمارے نام پر. ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے گئے تو شیطان راستے میں رونا بنا. اللہ نے حکم ہوا ہے ابراہیم صاف کر یہ دو اور شیطان کو مارو. جو کلمات کہے پڑھنے کے لیے آج بھی وہی پڑھے جاتے. رقم للشیطان ولذل الرحمن بسم اللہ اللہ اکبر. شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے, رحمان کو راضی کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کنکریاں ماری جاتی شیطان کو. لہٰذا 3 جگہ کنکری ماری ابراہیم علیہ السلام نے. ہر حاجی کے ذمہ ہے نقل کرو ابراہیم کے کنکری مارنے کی, تب حج مکمل ہوگا. یہ ہے اللہ کے مقبول بندوں کا عمل کہ ان کا ایک کردار قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا جاتا ہے. خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں دین دیا, اسلام دیا, اور ایسا عظیم دین جس کے بارے میں قرآن میں ضرورت کی فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. ان الدین عند اللہ الاسلام, ہمارے یہاں تو اسلام ہی مقبول دین ہوگا. اسی لیے قرآن میں اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری آیت آئی, ابھی کل ہی کا تو دن ہے جو 9 تاریخ کے اندر ہوا ہوتی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے ہیں. اللہ کی طرف سے اسی وقت آیت کا نزول ہوتا ہے اور فرمایا اے محمد ہم نے تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا ہے, تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا. اور پھر فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور اپنی تمام نعمتیں تمام کر دیے, پوری کر دی ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور ہم نے تمہارے لیے تمہاری امت کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے. اس لیے دین اسلام جو اللہ کی ایک امانت ہے ہمارے پاس, اس اللہ کی امانت کا بچانا, اس اللہ کی امانت کی حفاظت کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور بچے کا جب استعمال ہوگا تقریروں سے نہیں بچے گا, کردار سے بچے گا. کردار بنانا ہوگا اسلام کے مطابق, کردار بنانا ہوگا نبی کے طریقے کے مطابق, کردار بنانا ہوگا قرآن کا حکم کے مطابق. دیکھا اپنے اولاد کی محبت کس درجے اولاد کی محبت. ابراہیم علیہ السلام کے اندر کیا اولاد کی محبت نہیں تھی؟ حکم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو جاؤ اپنی بیوی اور بچے کو, ابھی 6 مہینے کا بچہ شام سے سفر کر کے چلے. کہاں جا کے چھوڑایا؟ بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ کے چلے جاؤ. آپ بتائیے جنگل بیابان, قرآن کہتا ہے بوادی غیر ذی زرع, کسی چیز کی پیداوار نہیں, کالے پہاڑ, کوئی روشنی نہیں, کوئی بندوبست نہیں, ان حالات میں حاجرہ چھوڑ کے جا رہی ہے اپنے بچے کو.
آج اپنے بچے کے ساتھ ابراہیم چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج ابراہیم کے دل میں محبت دیکھی اپنے بچے کو. ابراہیم کے دل میں محبت تھی لیکن خدا کے حکم کے مقابلے پر ابراہیم ہے. اس لیے مسلمانوں آج ضرورت ہے ہماری کہ ہم دین اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کرنے والے بنے. جب موقع ہو اپنی اولاد کے قربان کرنے کا تو اولاد کو قربان کرو. مال کے قربان کرنے کی نوبت آئے تو مال کو قربان کرو. وطن کے قربان کرنے کی نوبت آئے تو وطن کو قربان کرو. آج کے حالات میں اس دین اسلام کو اپنانا اور اپنے بچوں کے دین کو زندہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کل قیامت میں یہ اولاد کی زبان پکڑ کے کہنے کی اللہ سے اے میرے رب یہ میرے ماں باپ مجرم ہے مجرم ان کو مجھ سے زیادہ آزاد دیجو. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. جب قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم کریں گے کہ جو سامنے کے ساتھ میں جو لوگ کھڑے ان کو لاؤ پکڑ کے اور ان کے اوپر کھینچ کے جہنم میں ڈال دو. جن لے کر لوگوں کے بارے میں یہ حکم ہوگا وہ اللہ سے کہیں گے اے اللہ ایک درخواست سن لیجیے ہمارے. اے اللہ ہمیں گناہ کرنے والے ہمارے ماں باپ ہیں ہماری برادری کے ذمہ دار ہے ہمارے محلے کے ذمہ دار ہے. اے اللہ انہوں نے گمراہی اور مبتلا کیا انہوں نے سچی بات کا عمل کرنے نہیں دیا. اے اللہ قرآن کے احکامات کا عمل نہیں کرنے دیا انہوں نے نمازوں کی پابندی انہوں نے نہیں کرائی ہم سے. اے اللہ ہم سے زیادہ عذاب دی جو ان کو. یہ اولاد جو ہے اگر خدا کی نافرمانی میں پڑی تو پھر قیامت میں یہی اولاد مجرم بنا دے گی اللہ کے سامنے. اور یہ اولاد تو کیا ارے یہ جو جسم ہے اگر یہ جسم کی اللہ کی نافرمانی میں پڑا تو جسم کا ایسا غالب ہوا اللہ کے یہاں بولے گا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یہ کان یہ آنکھ یہ زبان یہ ہاتھ اور یہ پیر اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. یہ بندہ اپنے اعمال کو بھول جائے گا. اے اللہ میں نے نہیں کیا یہ کام. اے اللہ میں نے نہیں کیا کہ برابر کی جھوپڑی کا میں نے غلط نگاہ نہیں ڈالی. اللہ کہیں گے اچھا اس کی زبان میں باہر لگا دی جائے گی. اب اس کا ہاتھ بولے گا اب اس کا پیر بولیں گے اس کے ہاتھ بولیں گے اس کی آنکھ بولے گی اس کے کان بولیں گے. اللہ ان کانوں سے یہ حرکتیں کی اے اللہ ان آنکھوں سے کیا حرکتیں کی زبان سے کیا حرکتیں کی. ایک چیز اللہ کے ہاں ہماری جواب دہ ہوگی یہ جسم بھی اپنا نہیں جس جسم کے پالنے کے لیے حالات کی پرواہ نہیں حرام کی پرواہ نہیں. جسم پلنا چاہیے ہمارا اولاد پلنی چاہیے حرام کماؤ یا حلال کماؤ. اس لیے مسلمانوں اللہ کا شکر ہے یہ دین ہمارے پاس امن اللہ کی بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس اور اس امانت کی تحفظ کی ذمہ داری ہماری ہے. ہم اس امانت کی حفاظت کریں. اگر نہیں کریں گے تو اللہ مجرم ہے. ایک دعوت کے بارے میں پوچھا جائے گا ایک دعوت زبان سے نکلا ہوا لفظ یہ غلط قدموں کو رکھتے آئی علی یمین وعلی شمال قریب ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور جب بندے کے سامنے آواز رکھے جائیں گے یہ اپنی آواز کو جھٹلائے گا تو اس کا ایک تعامل اس کے سامنے کر دیا جائے گا. دیکھ یہ ہے تیرا کردار اور یہ ہے تیرا عمل. ایک چیز ریکارڈ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقالت الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها لان ربك اوحى لها. قرآن کریم نے اللہ علیہ سورت کے اندر پوری تربیت بیان کی کہ جواب کے جواب ضرور بدلنے کی کردار کو. ایک آسمان کے سکے
ہوگی اس سے سارا رجسٹر کام کر دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ کہاں کی طرح کبا سکم ہوا ہے حکیمہ یہ اپنا آواز نامہ کا ہے یہ آواز نامہ خود فیصلہ کرنے کا تیرے بارے میں تو جہنم کے راستے پر ہے یا تو جنت کے راستے پر ہے. اللہ ہمیں ہم کو توفیق دے دے اور ہمیں قربانی کے مقصد کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور ان کی ہدایت پر ہمیں چلنے کی اللہ توفیق دے دے. صفائی کو گزرائی اللہ کا خیال رکھے عام راستوں پر قربانی نہ کرے اس کا بہت زیادہ کرنا چاہیے. اللہ ہمیں سب کو توفیق دے. اللہ نصیب ہے اللہ 5 کروڑ پارٹی کو قبول فرماتا ہے ان اللہ نصیب کی کو جاتا اللہ 5 صاف ہے اور پاکی کو قبول فرماتا ہے. ایمان والا سب سے پاک ہے اس لیے پاکی کی زندگی پیش کرے سب کے سامنے. اللہ ہمیں سب کو عمل کی توفیق دے. الحمد للہ.